بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم دوڑ لگاؤ اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ آج مختصر سی اس آیت کے ذیل میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت، اللہ جل شانہ کی نعمتیں مسلسل ہم پر برس رہی ہیں۔ اگر انسان اپنی حقیقت کے اوپر غور کرے، اس کائنات کے اوپر اگر انسان نظر ڈالے، تو ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس پوری کائنات کو سجایا، زمین و آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا۔ پوری کائنات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، پھر ہمیں زندگانی عطا کی، اس خالق اور مالک کی جتنی کرم نوازیاں ہمارے اوپر مسلسل ہیں، نعمتیں مسلسل بارش کی طرح برس رہی ہیں، تو ایسے میں جب اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے اوپر بندہ غور کرتا ہے تو دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال آتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی، شہنشاہ اعظم، جس کی مسلسل ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں کوئی نیک کام کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو داعیہ، نیک کام کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک سوال سا پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے علامہ نووی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو بھی نقل فرمایا ہے، اس آیت کو بھی نقل فرمایا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو فوراً سے اس نیک کام کو کر گزرو، اس میں پھر ٹال مٹول سے کام نہ لو، پھر یہ مت سوچے کہ جی کل کو دیکھ لیا جائے گا، بعد میں کریں گے، نہیں، ابھی اگر نیک کام کا خیال پیدا ہوا ہے تو فوری وہ نیک کام کر گزرو۔ پھر یہ کہ نفس کے اوپر شیطان کے بھی مسلسل وار ہو رہے ہوتے ہیں، وساوس آ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کا جو مکر و فریب ہے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ کافر کو الگ طریقے سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایک مومن کو الگ طریقے سے وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ مومن کو شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ تم نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، والدین کی خدمت نہ کرو۔ براہ راست شیطان یہ حملہ نہیں کرتا، وسوسہ نہیں ڈالتا، بلکہ شیطان تو یہ بات دل میں سمجھاتا ہے کہ نیک کام کرنا بڑا اچھا کام ہے، نماز ادا کرنا بڑا ہی بہترین کام ہے، عمل کرنا بڑا ہی اچھا کام ہے، لیکن ایسا کرو کہ یہ عمل ابھی نہ کرو، کل سے شروع کرنا۔ نماز کا اگر ابھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو نماز ابھی نہیں، کل سے شروع کرنا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے خیال پیدا ہوا، شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تہجد ابھی نہیں، کل سے شروع کریے گا۔ پھر آپ یقین کریے، اگر آپ نے شیطان کی بات مان لی، آپ نفس کے بہکاوے میں آ گئے اور آپ نے یہ تہیہ کر لیا، یہ سوچ لیا کہ ابھی نہیں، کل سے میں یہ کام کو شروع کروں گا، تو آپ یقین جانیں یہ کل کبھی نہیں آتی، کل کبھی نہیں آتی۔ سراسر یہ شیطان و نفس کا دھوکہ ہے، یہ کل کبھی نہیں آتی۔ کل جب آتی بھی ہے، اب ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی وفا نہ کرے، زندگی باقی نہ رہے تو پھر کیا کرو گے؟ اگر زندگی رہی، کل آپ کو موقع ہی نہ ملے، کہ حالات موافق ہی نہ ہوں، حالات سازگار نہیں ہیں، وہ کام آپ نہیں کر سکے،
پھر آپ بتائیے. تو اس حدیث کے اندر جو حکم دیا گیا ہے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر وہ یہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیک کام کی طرف سبقت اختیار کرو، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو. لہٰذا نیک کام کرنے کا جذبہ اور خیال آتے ہی فوراً کر گزرنا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دل کے اندر جو نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان ہے ہمارے. اگر ہم اس خیال کے اوپر، اس نیک کام کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس مہمانداری کی، مہمان کی ناقدری کر رہے ہیں. مثال کے طور پر دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ جی نفل نماز پڑھ لیں. اب آپ نے یہ سوچا کہ نہیں آج نہیں کل پڑھوں گا، تو ایک جو مہمانداری، مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان بن کر یہ خیال آیا تھا، آپ نے اس مہمان کی ناقدری کی تو یہ مہمان پھر دوبارہ نہیں آئے گا. مہمان کہے گا جی آپ میرے کو ناقدری کرتے ہیں، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. پھر وہ توفیق بھی نہیں ہوتی. خوب یاد رکھیں اس انسان کو توفیق بھی حاصل نہیں ہوتی پھر دوبارہ. اس حوالے سے ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ نیک کام اگر آ جائے تو اس میں نیک کام میں ایک تو جلدی کرنا ہے، دوسرا یہ کرنا ہے کہ نیک کام کرنے کے اندر ہم مقابلہ کریں، ریس لگائیں، دوسروں کے ساتھ ریس لگائیں. اور جب دنیا کا معاملہ آئے تو ہم اس میں ریس نہ لگائیں. اس میں ریس لگانا محمود نہیں، اس سے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص تہجد کا بڑا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا اہتمام کر رہا ہے، نماز کا باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول کے اندر جو ہے نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں. آپ کہیں گے جی میں نے بھی اس سے اچھا کرنا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میں نے بھی اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اس کام کے اندر ہم نے مقابلہ کرنا ہے. رہی بات دنیا کے معاملات کی، تو اس کے اندر ریس نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمارا آج کل تو معاملہ الٹ ہو گیا. ہم دنیاوی معاملات کے اندر تو خوب ہمیں فکر ہو رہی ہوتی ہے، ریس لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس بہت سارے پیسے ہیں تو میں کیسے پیسوں کے معاملے میں اس سے بڑھ جاؤں. فلاں کے پاس اچھا بنگلہ ہے تو میرا بنگلہ اس سے بڑھ جائے. ہاں جی فلاں کے پاس یہ سہولت موجود ہے، مجھ سے اچھی گاڑی موجود ہے تو میں اس سے اچھی گاڑی لے لوں. خوب یاد رکھیں کہ دنیا کے معاملے میں آپ جتنی ریس لگائیں گے اتنا ہی آپ بے سکونی، بے چینی اور بے راحت کے اندر آپ آ جائیں گے. ایک عجیب و غریب حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ بیان فرمایا ہے، اکثیر نسخہ بیان فرمایا ہے. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ان کے ساتھ محبت کرو. جبکہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ جو ہے میل جول رکھو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہو، شکر کا مادہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. یہ ایک عجیب اکثیر نسخہ آپ نے بیان فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے صوفی تصوف کے مالک ہیں، بڑے صوفی گزرے ہیں، بڑے بزرگان دین میں سے ہیں. وہ اپنے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ زندگی کا جو ابتدائی حصہ تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں جو مالدار لوگ تھے ان کی بستی کے اندر میں رہا کرتا تھا، میرے پاس یہ مال تھا تو ہمیشہ میں بے چین اور بے قرار رہا کرتا تھا، بے سکونی کی کیفیت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ میں جب بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا تھا تو میں کیا دیکھتا کہ جو میرے پاس کپڑا ہے اور لوگوں کو جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں وہ مجھ سے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، وہ مجھ سے اچھا کھا پی رہے ہیں، ان کی رہائش، ان کا بنگلہ مجھ سے اچھا ہے، ان کی گاڑی مجھ سے اچھی ہے. تو یہ ہمیشہ کڑن دل کے اندر برقرار رہتی تھی کہ یہ لوگ مجھ سے اچھے ہیں ہر معاملے میں. تو مجھے چین اور سکون نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بعد میں یہ کیا کہ میں نے اپنی رہائش اپنے سے کم تر لوگوں کی بستی میں رکھ لی. اب میں جب بھی کسی کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ
جو دوسرے لوگوں کا رہن سہن ہے، کھانا پینا ہے، ان کا جو لباس ہے، ان کی رہائش ہے، ان کی گاڑیاں، وہ مجھ سے کم تر ہیں۔ میں ہر معاملے میں ان سے بڑھ کر ہوں، اچھا کھاتا پیتا ہوں، میرے پاس اچھی رہائش ہے، اچھی گاڑی ہے، ہاں اچھا لباس ہے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ جو بے قراری اور بے سکونی والی کیفیت تھی وہ آج ختم ہو گئی، اور ہر وقت زبان پر کلمہ شکر جاری رہتا تھا۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ خبردار، دنیا کے معاملے میں ہم نے ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا ہے، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنا ہے جو اعمال کے اعتبار سے ہم سے زیادہ آگے ہیں۔ پھر اس بات کی حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کے ساتھ ریس لگائیں، ان سے نیکی کے کاموں میں ہم آگے بڑھیں۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، یہ ایسا غزوہ تھا اسلام کی تاریخ کا، چونکہ مسلمان جو اس غزوے کے اندر سب سے جو مشکل پیش آئی وہ شاید ہی کسی اور غزوے کے اندر ہو۔ ہاں، سخت گرمی کا زمانہ ہے، ایسے سورج ایسے کہ جیسے آگ کے شعلے برسا رہا، کھجور کے پکنے کا وقت ہے، مسلمانوں کا سارا جو آمدن کا ذریعہ تھا وہ کھجور پر تھا۔ اس وقت جو ہے ساز و سامان کی جو ہے میسر نہیں ہے، پیسہ موجود نہیں ہے، اسباب اور سامان موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اس موقع پر آپ نے نفیر عام فرما دی، عام اعلان فرما دیا کہ بھائی اس غزوے کے اندر شرکت کریں، اور جس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہاں پیچھے رہنے والے تھے، سب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے تھے، جن کے پاس جو کچھ میسر تھا وہ سب آپ کی خدمت میں لا رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے اندر سوچا کہ یہ میرے لیے اچھا چانس اور اچھا موقع ہے کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعمال کے اندر، اس نیکی کے کام کے اندر میں بڑھ سکتا ہوں۔ عمر فاروق گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، تمام جتنا بھی سامان ہے اس کے 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر آپ کیا لے کر آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جتنا بھی سامان تھا اس کے میں نے 2 حصے کیے، ایک حصہ میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور باقی آدھا حصہ پورا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر کے اندر جو کچھ بھی موجود تھا، جتنا بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا سامان میں اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ گھر کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رشک آیا، بڑی حیرت ہوئی، سوچنے لگے کہ میں شاید کہ کسی بھی موقع پر جو ہے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیک اعمال کے اندر بڑھ نہیں پاؤں گا۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ اے ابو بکر میری زندگی کی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے آپ رکھ لیں، مجھے صرف ایک وہ غار کی رات کی جو نیکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری ہے، تو ایک رات کا عمل جو نیک عمل ہے وہ مجھے آپ دے دیں، بدلے میں پوری زندگی کی میری نیکیاں لے لیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عمر فاروق جانتے تھے کہ ان کی ایک رات کی نیکیاں میری پوری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہیں۔ بہرحال نیک کام کے اندر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں نیک عمل کے اندر سبقت کرنی چاہیے، مسابقت اور مقابلہ اختیار کرنا چاہیے، اور نیک کام اختیار کرنے کے اندر دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، کفار کے پاس سامان بھی زیادہ تھا اور مسلمانوں کے پاس اسباب کم ہیں، عین لڑائی کے دوران ایک دیہاتی قسم کے ایک صحابی آئے، کھجوریں کھائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ غزوہ احد کے اندر جو مسلمان قتال کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اگر میں بھی اس لڑائی کے اندر شہید کیا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں یہاں شہید ہو گئے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اس صحابی نے فوراً سے
ان کھجوروں کو پھینکا اور اس غزوے کے اندر کفار کی صفوں کے اندر گھس گئے اور جو ہے برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ آخری دم تک لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ اب آپ یہاں ملاحظہ کیجئے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتظار نہیں کیا، کوئی آسرا نہیں کیا، فوراً نیک عمل نیک کام ان کے سامنے آیا اور انہوں نے کر گزرا فوراً۔ اسی کو کہتے ہیں مسابقت، اسی کو بولتے ہیں فاستبقوا الخیرات، اسی کو کہتے ہیں نیک کام کے اندر جلد کرنا، دیر نہ کرنا۔ اور بلکہ ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جلد از جلد نیک عمل کر لو، مفہوم ہے کہ نیک عمل کرنے کا اگر موقع آئے تو تم جلدی نیک عمل کر لو، 7 چیزیں 7 کام آنے سے پہلے پہلے۔ نمبر 1 فقیری، تنگ دستی آنے سے پہلے پہلے، یعنی اگر تم یہ سوچنے لگو کہ ابھی تو میرے پاس بڑا پیسہ موجود ہے، پیسے کی مال کی فراوانی ہے، جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا، فقیری آئے گی، تنگ دستی آئے گی، اس کے بعد پھر میں نیک عمل کروں گا، تو فرمایا نہیں، بلکہ ابھی اس وقت نیک عمل شروع کر دو، فقیری آنے کا انتظار نہ کرو، پھر بعد میں آپ کو یہ موقع ملے گا ہی نہیں، چونکہ فقیری کی حالت میں انسان خود پریشان ہوگا اور وہ جو نیک عمل کرنے ہوں گے وہ اس سے رہ جائے گا۔ نمبر 2 دوسری چیز جو آپ نے فرمائی، صحت، تندرستی۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اس وقت چونکہ میں بیمار ہوں، میں اس وقت یہ عمل نہیں کروں گا، بعد میں جب میں تندرستی حاصل ہوگی، صحت آ جائے گی، بعد میں عمل کروں گا، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس وقت جو تقاضا ہے، جو عمل ہے وہ فوراً کر گزرے۔ اور تیسرا یہ کہا گیا کہ جی موت کا انتظار، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب موت، ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، جب بڑھاپا آئے گا بعد میں دیکھا جائے گا، بڑھاپے کے ٹائم پہ ہم پھر عمل کر لیں گے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، تو بکریوں کا شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ علامہ رومی فرماتے ہیں کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، جوانی کے اندر توبہ کرو، بڑھاپے کا انتظار کیوں، موت کا انتظار کیوں؟ پھر بعد میں ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک کہ سکرات کا وقت نہ آئے اس سے پہلے پہلے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم عمل کر لیں۔ جب سکرات کا غرغرہ موت کا وقت آئے گا پھر تو یہ ہمارا حساب کتاب دفتر بند ہو جائے گا، ہم پھر لاکھ توبہ کرنا چاہیں پھر قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے، موت سے پہلے پہلے ابھی اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو فوراً نیک عمل کر لیں۔ دوسرا قیامت کا انتظار، قیامت کے انتظار میں بھی ہم ایسا نہ کریں کہ قیامت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا، تب ہم عمل کریں گے، یہ بھی نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور دجال کا فتنہ، اب اگر آپ یہ سوچنے لگیں کہ جب دجال آئے گا، اب دجال اللہ جانے، اللہ بچائے، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ انسان کوئی عمل شاید ہی کر پائے، اس لیے دجال کے فتنے تو پہلے ہی فتنے کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ چہ جائے کہ آپ یہ دعا کریں کہ جی دجال کا جب وقت آئے گا تب میں نیک عمل کروں گا، یہ بھی سراسر نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیک عمل کر لو، ایسا نہ ہو کہ فتنے ایسے آخر میں نمودار ہوں گے جیسے رات کے اندھیرے کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب رات کا وقت شروع ہوا، آپ یہ سوچنے لگے کہ جی ابھی نہیں، جب بعد میں جب دوسرا رات کا حصہ شروع ہوگا میں پھر عمل کروں گا، تو آپ مجھے بتائیں رات کا پہلا حصہ جب گزر گیا، اب رات کا جب دوسرا حصہ شروع ہوگا تو دوسرے حصے میں تو اور زیادہ اندھیرا ہوگا، اور زیادہ فتنہ ہوگا۔ اب آج جو یہ وقت ہے یہ اس میں آپ عمل کر لیں، آپ یہ سوچنے لگیں کہ بعد میں پتہ نہیں کون سے فتنے کا دور آئے گا، اب اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب فتنے ٹکڑوں کی طرح نمودار ہوں گے اس کے بعد مومن بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کے اندر وہ کافر بن جائے گا، اور شام کے اندر اگر مومن ہوگا
صبح کے اندر کافر بن جائے گا۔ یعنی وہ صبح کے اندر اگر مومن ہے پھر نکلے گا کاروبار کے لیے، رزق کمانے کے لیے، تو رزق حاصل کرنے کے معاملے میں کوئی ایسا عمل کرے گا، کوئی ایسے الفاظ بولے گا، یا وہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا وہ لوگ کہیں گے بھائی تمہیں یہ اتنی دولت جب ملے گی جب تم کفر کلمہ استعمال کرو، اور کفر جو ہے اپنے کفر اختیار کرو گے جب جا کر تمہیں مال حاصل ہوگا۔ تو وہ بندہ جو ہے نا بولے گا ٹھیک ہے میں کافر بن جاتا ہوں، اس مال کے حصول کی تلاش میں، لالچ میں مال حاصل کر لے گا اور کافر بن جائے گا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، کہ زمانہ آنے والا ہے۔ تو اسے فتنوں کے دور کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لینا چاہیے۔ بہرحال نفس کو بہلانا چاہیے، پھسلانا چاہیے، نفس کو خود ہمیں نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، نیکی کی طرف لانا ہے، ورنہ نفس و شیطان جو یہ چاہے گا کہ میں نیک کام کی طرف کبھی بھی نہ جاؤں۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمہ اللہ اپنا واقعہ ایک بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور طبیعت کے اندر بڑی کمزوری تھی، بخار تھا، تہجد کا ان کا پابندی کے ساتھ معمول تھا۔ اب اس رات دل کے اندر شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، نفس شیطان یہ دھوکہ ڈال رہے تھے، وسوسہ آ رہا تھا کہ جی طبیعت تو ویسے بھی خراب ہے، طبیعت کے اندر ناچاکی ہے، کمزوری ہے، اور تہجد کی نماز ویسے بھی کون سی فرض ہے، اگر نہیں پڑھوں گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا آج تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل میں بار بار یہ وسوسہ آنے لگا، میں پھر بھی نفس کو سمجھا کر، بہلا کر، پھسلا کر میں اٹھ کر چارپائی کے اندر بیٹھ گیا، اور میں نے کہا چلو اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو کم از کم یہ کہ میں دعا کر کے پھر سو جاتا ہوں۔ اس ارادے سے میں بیٹھ گیا۔ اب جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا تو پھر میں نے سوچا، نفس کو سمجھایا کہ دیکھیں جی اٹھ تو ویسے بھی گیا ہوں، اب اس سے بہتر ہے کہ میں واش روم کے اندر چلا جاؤں، استنجا وغیرہ کر کے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد پھر واپس آتا ہوں۔ جب میں وہاں گیا، واش روم کے اندر گیا، پھر دل کے اندر خیال آیا، میں نفس کو سمجھا کہ دیکھیں ویسے بھی تو یہاں آیا ہوا ہوں، اس سے بہتر کہ دعا ویسے میں نے کرنی ہے تو اگر میں وضو کر کے دعا کر لوں تو زیادہ قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ امید ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، وضو کر کے جب دوبارہ چارپائی پر آیا، اب دعا کرنے لگا تو میں نے پھر دوبارہ نفس کو سمجھایا کہ دیکھیں وضو تو ویسے بھی کیا ہوا ہے، ویسے بھی جو ہے میں یہاں موجود ہوں، پاکی ہے، اب اس سے بہتر ہے کہ دعا سے پہلے میں 2 رکعت اگر نفل پڑھ لوں تو کیا جائے گا۔ نفس کو اس طرح مائل کر کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے دعا مانگی۔ اب اس سے سبق ملا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نفس کو خود لانا پڑے گا عمل کی طرف، بہلانا پڑے گا، پھسلانا پڑے گا۔ نفس کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنے آرام کو، نیند کو قربان کر کے جو ہے وہ نماز کی طرف آؤں، نیک عمل کی طرف آؤں۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ نیکی کے کام کے اندر ہم نے دوڑ لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگ کے آؤ، دوڑ کے آؤ۔ مثال کے طور پر اب رات کا وقت ہے، اگر رات کے وقت میں آپ کے پاس وزیر اعظم کی طرف سے، سربراہ مملکت کی طرف سے کوئی خط آ جائے یا کوئی بلاوا آ جائے کہ جی آپ آ جاؤ، وزیر اعظم آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ابھی آ کر بہت بڑا انعام وصول کر لیں، تو آپ مجھے بتائیے اس وقت نفس کے اندر یہ سستی رہے گی؟ اس وقت آپ جو ہے ٹال مٹول سے کام لیں گے کہ نہیں جی میں نے ابھی نہیں، بعد میں جانا ہے، نہیں نا۔ اس وقت تو آپ اگر بیماری کی حالت میں بھی ہوں گے، بڑی سستی کی حالت میں، کیسی بھی حالت ہوگی، آپ فوراً سے بھاگتے بھاگتے آپ چلے جائیں گے۔ تو یہاں ہمارے نفس کا معاملہ ایسا کیوں نہیں؟ جب نیکی کی بات آتی ہے، تہجد کی بات آتی ہے، نیک عمل کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم وہاں کیوں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔